السلام علیکم۔ کیا آپ کلاسک اردو فوک ٹیل میں واقف حکایات سے پرے دیکھنے اور قرآن کے انکہی گہرائیوں کو دریافت کرنے کے لیے تیار ہیں؟ یہ ویڈیو غیر معمولی انبیاء کی بھولی بسری زندگیوں میں غوطہ زن ہے، جن کی جدوجہد اور فتوحات آپ کے اپنے روحانی سفر کے لیے حیرت انگیز طور پر متعلقہ بصیرت پیش کرتی ہیں۔ آپ حیران رہ جائیں گے کہ ان دانائیوں میں کس قدر چھپی ہوئی بات چیت ہے۔ حضرت عزیر علیہ السلام اسلام کے مطابق اللہ کے نبی تھے، جنہیں اللہ تعالیٰ نے 100 سال بعد زندہ کیا تھا۔ اسلام میں عزیر عیسائیت اور یہودیت میں عزرا ہیں۔ ان کے والد اور سلسلہ نسب کے بعض دوسرے ناموں میں مورخین کے درمیان اختلاف پایا جاتا ہے، لیکن اس پر سب کا اتفاق ہے کہ وہ حضرت ہارون بن عمران علیہ السلام کی نسل سے ہیں۔ ابن عساکر ان کے والد کا نام جروا بتاتے ہیں اور بعض سوریق اور بعض سرخہ بیان کرتے ہیں، اور صحیفہ عزرا میں ہے کہ ان کا نام خلقیہ تھا۔ حضرت عزیر علیہ السلام کے نام کا ذکر سورہ توبہ میں موجود ہے۔ سورہ بقرہ میں مذکور ہے کہ ایک برگزیدہ ہستی کا اپنے گدھے پر سوار ایک ایسی بستی سے گزر ہوا جو بالکل تباہ و برباد اور کھنڈر ہو چکی تھی، اور وہاں نہ کوئی مکین باقی رہا تھا اور نہ کوئی مکان۔ مٹے ہوئے چند نقوش باقی تھے جو اس کی بربادی اور تباہی کے مرثیہ خواں تھے۔ ان بزرگ نے یہ دیکھا تو تعجب اور حیرت سے کہا کہ ایسا کھنڈر اور تباہ حال ویرانہ پھر کیسے آباد ہوگا، اور یہ مردہ بستی کس طرح دوبارہ زندگی اختیار کرے گی؟ یہاں تو کوئی بھی ایسا سبب نظر نہیں آتا۔ یہ ابھی اسی فکر میں غرق تھے کہ اللہ تعالیٰ نے اسی جگہ ان کی روح قبض کر لی اور 100 برس تک اسی حالت میں رکھا۔ یہ مدت گزر جانے کے بعد ان کو دوبارہ زندگی بخشی، اور تب ان سے کہا، بتاؤ کتنا عرصہ اس حالت میں رہے ہو؟ وہ جب تعجب کرنے پر موت کی آغوش میں سوئے تھے تو دن چڑھے کا وقت تھا، اور جب دوبارہ زندگی پائی تو آفتاب غروب ہونے کا وقت قریب تھا۔ اس لیے انہوں نے جواب دیا، 1 دن یا اس سے بھی کم۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، ایسا نہیں ہے، بلکہ تم 100 برس تک اسی حالت میں رہے ہو، اور اب تمہارے تعجب اور حیرت کا یہ جواب ہے کہ تم ایک طرف اپنے کھانے پینے کی چیزوں کو دیکھو، اس میں مطلق کوئی تغیر نہیں آیا، اور دوسری جانب اپنے گدھے کو دیکھو، اس کا جسم گل سڑ کر صرف ہڈیوں کا ڈھانچہ رہ گیا ہے، اور پھر ہماری قدرت کا اندازہ کرو، جس چیز کو چاہا کہ محفوظ رہے تو 100 برس کے اس طویل عرصے میں کسی بھی قسم کے موسمی تغیرات نے اثر نہ کیا اور محفوظ و سالم رہی، اور جس چیز کا متعلق ارادہ کیا کہ اس کا جسم گل سڑ جائے تو وہ گل سڑ گیا، اور اب تمہاری آنکھوں دیکھتے ہم اس کو دوبارہ زندگی بخش دیتے ہیں، اور یہ سب کچھ اس لیے کیا تاکہ ہم تم کو اور تمہارے واقعے کو لوگوں کے لیے نشان بنا دیں، اور تاکہ تم یقین کے ساتھ مشاہدہ کر لو کہ خدا تعالیٰ اس طرح مردہ زندگی کو بخش دیتا ہے اور تباہ شدہ شے کو دوبارہ آباد کر دیتا ہے۔ چنانچہ جب اس برگزیدہ ہستی نے قدرت الہی کے یہ نشانات دیکھنے کے بعد شہر کی جانب نظر کی تو اس کو پہلے سے زیادہ آباد اور بارونق پایا۔ تب انہوں نے اظہار عبودیت کے بعد یہ اقرار کیا کہ بلا شبہ تو یہ قدرت کاملہ کے لیے یہ سب کچھ آسان ہے، اور مجھ کو علم الیقین کے بعد عین الیقین کا درجہ حاصل ہو گیا۔ آپ گدھے پر سوار ہو کر اپنے محلے میں آئے تو لوگوں نے آپ کو نہ پہچانا، اور آپ کو کوئی بھی شناسا چہرہ نظر نہ آیا۔ آپ کو اپنے گھر کا بھی پتہ نہیں چل رہا تھا، چلتے ہوئے کسی اور طرف نکل گئے۔ آخر اپنے گھر پہنچے تو دیکھا وہاں ایک اندھی اپاہج بڑھیا بیٹھی ہوئی ہے جس کی عمر 120 سال ہو چکی تھی۔ وہ آپ کی لونڈی تھی۔ جب آپ گھر سے نکلے تھے تو وہ 20 سال کی جوان دوشیزہ تھی۔ آپ نے اس کو پہچان لیا۔ آپ نے اسے کہا، اللہ کی بندی، کیا عزیر کا گھر یہی ہے؟ اس نے کہا، ہاں، یہی عزیر کا گھر ہے۔ یہ کہہ کر وہ رو پڑی، پھر بولی، مدتوں بعد کسی نے عزیر علیہ السلام کا نام لیا ہے، لوگ تو بھول گئے۔ آپ نے فرمایا، میں ہی عزیر ہوں۔ اللہ نے مجھے 100 سال مردہ حالت میں رکھنے کے بعد دوبارہ زندگی دے دی۔ اس نے کہا، سبحان اللہ، عزیر علیہ السلام تو 100 سال سے لاپتہ ہیں، ہمیں ان کا کوئی سراغ نہیں ملا۔ آپ نے فرمایا، میں ہی عزیر ہوں۔ وہ بولی، عزیر تو مستجاب الدعوات تھے، ان کی دعا سے بیماروں کو شفا ہو جاتی تھی، لہٰذا آپ دعا فرمائیں، اللہ مجھے آنکھیں دے دے تاکہ آپ کی زیارت کر سکوں۔ اگر آپ واقعی عزیر علیہ السلام ہیں تو میں آپ کو پہچان لوں گی۔ آپ نے دعا کر کے اس کی آنکھوں پر ہاتھ پھیرا تو اس کی آنکھیں روشن ہو گئیں۔ آپ نے اس کا ہاتھ پکڑ کے فرمایا، اللہ کے حکم سے اٹھ کھڑے ہو۔ اللہ نے اس کی ٹانگیں درست کر دیں، وہ تندرست ہو کر اٹھ کھڑی ہوئی۔ اس نے آپ کے چہرے مبارک پہ نظر ڈالی اور بولی، میں گواہی دیتی ہوں کہ آپ عزیر ہی ہیں۔
وہ بنی اسرائیل کے چوپال اور ان کی مجلس میں گئی۔ مجلس میں عزیر علیہ السلام کا ایک بیٹا بھی موجود تھا جو 118 سال کا بوڑھا تھا۔ آپ کے پوتے جو مجلس میں موجود تھے وہ بھی سب بوڑھے تھے۔ اس نے انہیں پکار کر کہا، یہ دیکھو، عزیر علیہ السلام تشریف لے آئے ہیں۔ انہیں یقین نہ آیا۔ اس نے کہا، میں تمہاری فلاں لونڈی ہوں۔ عزیر علیہ السلام کی دعا سے مجھے بصارت مل گئی اور میں چلنے پھرنے کے قابل ہو گئی ہوں۔ وہ فرماتے ہیں کہ اللہ نے ان کو 100 سال کے بعد زندہ کر دیا۔ لوگ اٹھ کر آپ کے پاس آئے اور دیکھنے لگے۔ آپ کے بیٹے نے کہا، ابا جان کے کندھوں کے درمیان ایک نشانی تھی۔ آپ نے کندھوں سے کپڑا ہٹایا تو وہ علامت موجود تھی۔ لوگوں نے کہا، ہماری قوم میں عزیر علیہ السلام کے سوا کسی کو تورات زبانی یاد نہیں تھی۔ تحریری نسخہ بخت نصر نے نظر آتش کر دیا تھا۔ اب اگر کسی آدمی کو تورات کے تھوڑے تھوڑے اجزاء یاد ہوں گے، آپ ہمیں دوبارہ تورات لکھ دیں۔ حضرت عزیر علیہ السلام کے والد نے بخت نصر کے زمانے میں تورات ایک محفوظ مقام پر چھپا لی تھی، جس کا علم حضرت عزیر علیہ السلام کے سوا کسی کو نہ تھا۔ آپ لوگوں کو وہاں لے گئے اور وہ نسخہ نکلوایا۔ اس کے ورق بوسیدہ ہو گئے تھے اور الفاظ مٹ گئے تھے۔ آپ ایک درخت کے نیچے بیٹھ گئی۔ بنی اسرائیل آپ کے ارد گرد جمع تھے۔ آپ نے نئے سرے سے بنی اسرائیل کو تورات لکھ کے دی، اسی لیے بنی اسرائیل نے آپ کو اللہ کا بیٹا قرار دیا۔ یہ واقعہ سواد عراق کے علاقے دیر حزقیل کے مقام پر پیش آیا اور آپ کی وفات سائر آباد میں ہوئی۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے فرمان ہے، اور تاکہ ہم تجھے لوگوں کے لیے نشانی بنائیں۔ اس سے مراد لوگوں سے مراد یہاں بنی اسرائیل ہیں۔ جب آپ اپنے بیٹوں کے ساتھ بیٹھے ہوتے تھے تو آپ جوان ہوتے اور آپ کے بیٹے بوڑھے۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ آپ جب فوت ہوئے تھے تو آپ کی عمر 40 سال تھی، پھر جب اللہ تعالیٰ نے آپ کو دوبارہ زندہ کیا تو آپ کی حالت وہی جوانی والی تھی۔ حضرت ابن عباس فرماتے ہیں کہ آپ بخت نصر کے زمانے کے بعد زندہ ہوئے۔ مشہور قول کے مطابق حضرت عزیر علیہ السلام بنی اسرائیل کے نبی تھے اور آپ کا زمانہ حضرت داؤد سلیمان علیہ السلام کے درمیان کا ہے۔ بنی اسرائیل میں تورات کا کوئی حافظ باقی نہ رہا۔ تب اللہ تعالیٰ نے آپ کو الہام کے ذریعے سے تورات سکھا دی اور آپ نے حرف بہ حرف لکھوا دی۔ ابن عساکر رحمۃ اللہ علیہ نے ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک روایت نقل کی ہے کہ آپ نے حضرت عبداللہ بن سلام سے پوچھا کہ یہودیوں نے عزیر علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا کیوں قرار دیا؟ حضرت عبداللہ بن سلام نے آپ کا تورات زبانی لکھنا کا واقعہ بیان فرمایا کہ بنی اسرائیل کہتے تھے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام تو ہمارے پاس بغیر لکھے کتاب نہ لا سکے، عزیر علیہ السلام بغیر تحریر کے تورات لے آئے، اس لیے بعض لوگوں نے انہیں اللہ کا بیٹا کہہ دیا۔ اس لیے بعض علماء نے فرمایا ہے کہ تورات کا تواتر عزیر علیہ السلام کے زمانے میں منقطع ہو گیا تھا، جسے آپ نے بحال کیا۔ امید ہے آپ کو آج کی کہانی پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو کہانی اچھی لگی تو لائک کر دیجیے گا، چینل پہ سبسکرائب کر دیجیے گا۔ اپنا اور اپنے پیاروں کا بہت خیال رکھیے۔ اللہ حافظ۔